السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید المرسلین وآلہ واتباعہ الی یوم الدین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، آج کے اس تعلیمی اجلاس میں، باوقار اجلاس میں شریک ہو کر حقیقت یہ ہے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ چند منٹوں میں جب سے میں یہاں بیٹھا، میں نے اس پروگرام کے حسن انتظام کو غور سے دیکھا، مقررین کی باتوں کو غور سے سنا۔ ابھی ہمارے محترم سیکریٹری صاحب اجلاس کی جو تجاویز پڑھ کر سنا رہے تھے، اس کے ایک ایک تجویز کی معنویت، اہمیت اور ضرورت کو غور سے سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ ان کے پیش کرنے کے باوقار اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ رہا تھا۔ میں دل کی گہرائی سے اس حسن انتظام اور اس اجلاس کی کامیابی پر اس اجلاس کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس اجلاس کی یہ باتیں اپنے عنوان سے ہٹ کر کے شروع میں ضرور کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے۔ میں نے جلسے بہت دیکھے ہیں، جلسوں میں زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن اس اجلاس کی شرکت نے مجھے شروع میں نے کہا کہ کچھ سکھایا ہے، میں نے کچھ سیکھا ہے۔ جب میرے یہاں بلانے میں تاخیر ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ سوئے ہوئے لوگوں کے درمیان مجھے بلوایا جائے گا، لیکن جب میں یہاں آیا تو میں نے بھرا مجمع دیکھا، لوگوں کو یکسو ہو کر سنتے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی۔ اس اعتبار سے اجلاس آپ کا ممتاز اور منفرد ہے۔ آپ حضرات اور منتظمین کے اخلاص کا یہ اثر ہے۔ ہم جب آئے تو مقرر صاحب کی تقریر سن رہے تھے، کوئی رسمی تقریر نہیں تھی، نہ تقریر میں کوئی شور شرابہ تھا، نہ گھن گرج تھی، علمی گفتگو ہو رہی تھی، تحقیقی باتیں ہو رہی تھی، اصلاحی باتیں ہو رہی تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اس سے بھی مجھے سیکھ ملی۔ عام طور سے اجلاس میں دن رات کے جلسوں میں ایک جلسوں کا ہجوم ہے ہمارے یہاں، ان جلسوں کا حاصل کبھی کبھی کچھ نظر نہیں آتا۔ جلسوں میں تجاویز پڑھ کر سنائی جائیں کہ اس کا حاصل کیا ہے، یہ کم اور بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 روزہ اجلاس کا حاصل اپنی تجویز کی شکل میں پیش کیا، جو ملت کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ یہ سب امتیازات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس ادارے کو زندہ رکھا ہے، الحمدللہ۔ میں بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، بچپن سے میں نے اس مدرسے کو دیکھا۔ کئی اہم مدرسوں نے اپنے وجود کو کھو دیا، اپنی افادیت کو ختم کر دیا، اپنی نافیت کو گم کر دیا، لیکن بڑھتے ہوئے دور کے ساتھ اس مدرسہ اسلامیہ نے اپنے وجود کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ اپنی نافیت کو بھی آگے بڑھایا۔ میں جب پٹنہ میں ہوا کرتا ہوں اور بہار کے چند بورڈ کے مدرسوں کا ذکر کیا کرتا ہوں اور نفع بخش اداروں کا ذکر کرتا ہوں، اس میں ایک مدرسہ اسلامیہ کا بھی ذکر کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی حفاظت فرمائیں اور ان کے تمام منتظمین اور اساتذہ اور معاونین کو بہتر بدلہ عطا فرمائیں، اور اس ادارے کی ترقیات کے لیے جو آپ کے عزائم ہیں ان عزائم کو بھی میں قریب سے جانتا ہوں۔ رب تعالی ان عزائم کو پورا کرنے میں آپ کا پورا ساتھ دے گا یقیناً، اس لیے کہ نیک نیتی آپ کے ارادوں میں مجھے ہمیشہ نظر آئی ہے۔ حضرات، یہ وہ مدرسہ ہے جس کا تعلق انسانیت کے بنانے سے ہے۔ یہ تعلیم کا دور ہے، یہ ایجوکیشن کا دور ہے، یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی اس دنیا میں اب جی نہیں سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کہا کرتے تھے کہ ہوا پانی کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کو یہ بھی جوڑ لینا چاہیے کہ تعلیم کے بغیر زندگی اب آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ جہالت کے ساتھ زندگی کو کامیابی کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ علم کا دور ہے، بڑی محنتیں لوگ کر رہے ہیں تعلیم کے میدان میں۔ آپ اپنے یہاں محسوس کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن جب ہم سفر کرتے ہیں اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا تعلیم میں ٹوٹ کر پڑ چکی ہے، تعلیم کے حصول میں۔ ہاں، مجھے کبھی خوشی بھی ہوتی ہے اور کبھی افسوس بھی ہوتا ہے۔ عام طور سے رات کے آخری حصے میں بھی میرا سفر ہوتا ہے اور رات کے شروعاتی حصے میں بھی کہیں جانا ہوتا ہے۔ جلسوں سے واپسی جب ہوتی ہے پٹنہ پہنچتے پہنچتے عام طور سے صبح کا وقت ہوا ہوتا ہے۔ میں صبح کے وقت غور کرتا ہوں، جب مسلم محلوں سے گزرتا ہوں وہاں پاتا ہوں لوگ سوئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بچے سو رہے ہیں، لیکن غیر مسلم بستیوں سے جب گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سائیکل سے جا رہا ہے، کسی کے گارجین پہنچا رہے ہیں کوچنگ سینٹر کی طرف، اور ہمارے محلوں میں ایک اداسی سی نظر آتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری خوبیوں کو دوسروں نے لے لیا ہے۔ رات کے ابتدائی حصے میں جب آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ علم جو ہماری پہچان تھی، ہم نے دنیا کو علم دیا ہے، ہم نے دنیا کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم نے دنیا کو علم کی اہمیت بتائی ہے، لیکن جب ہم اپنی بستیوں سے گزرتے ہیں تو بہت ساری بستیوں سے گزر جانے کے بعد بھی دروازوں پہ لانٹین جلاتے ہوئے پڑھتے ہوئے چند بچوں کو کم دیکھتا ہوں، بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔ لیکن اسی غیر مسلم کی بستی سے گزرتا ہوں تو ہر دروازے پہ کچھ بچے اور پڑھانے والے موجود ہوتے ہیں، طبیعت خوش ہوتی ہے میرے بھائی۔ یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ یہ جان لیجیے کہ یہ تعلیم کا دور ہے، اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں پر احسان کیجیے، اپنی بچیوں پر احسان کیجیے، تعلیم کے نام پر خرچ کرنا سیکھیے اور تعلیم کے نام پر بچوں کے لیے خود وقت دینا سیکھیے۔ ہمارا وقت دوسرے کاموں کے لیے بہت نکلتا ہے، ہمارا کام دوسروں کے تبصرے کے لیے بہت ہے، ہمارے پاس وقت فارغ ہے، لیکن اپنے بچے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے بچیوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ان کی بہتر تعلیم اور بہتر تربیت کے لیے وقت کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ مدرسے جہاں سے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، جہاں انسان بنا کرتے ہیں، جب مدرسوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے میرے بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جب مدرسوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے، پھر کس کس دور سے مسلمان گزرے ہیں اور مدرسوں نے کیا رول ادا کیا ہے۔ خاص طور سے ہمارے ملک میں جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مدرسوں کا جو نظام رہا، مدرسوں کی جو ترقی رہی، مدرسوں کے ذریعے سے جس طریقے سے افراد تیار ہوئے، اس کی ایک لمبی اور طویل تاریخ ہے، جسے پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ بھی ہماری کوئی تاریخ تھی الحمدللہ۔ پھر جب اسلامی سلطنت کا خاتمہ اس ملک میں ہوا، انگریزوں کی حکومت یہاں آئی اور انگریزوں نے اپنی حکومت کی آڑ میں اس پورے ملک کو عیسائی بنا دینے کا پروگرام بنا لیا کہ اس ملک میں بسنے والے لوگ کسی رنگ کے ہو، کسی نسل کے ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی خطے سے تعلق رکھنے والے ہو، لیکن ان کے دل کو ہم عیسائی بنا کر کے رہیں گے۔
یہ انگریزی حکومت نے اپنے حکومت کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم کا نظم کیا کہ لوگوں کو ان کے مذہب سے نکالنے کے لیے حکمت عملی بھی شروع کر دی۔ آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو دوسرے ملکوں سے بڑے بڑے پادریوں کو، بڑے بڑے عیسائی علماء کو اس ملک کے مختلف حصوں میں اتار دیا گیا، جو چیلنج کیا کرتے تھے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی تعلیم کو۔ علماء کا فقدان ہو چکا تھا، علماء جیلوں کی سلاخوں میں تیزی سے بھیجے جا رہے تھے، مدرسوں کا وجود تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں دوبارہ اس ملک کے اندر مدارس اور مکاتب کے جال پھیلانے کا ہمارے علماء نے فیصلہ کیا۔ پھر یہ سلسلہ اس طرح چلا کہ اللہ کے فضل سے کوئی علاقہ، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی بستی خالی نہ رہی جہاں پھر سے اسلامی علوم کی تعلیم کا نظم نہ ہوا۔ اچھا، اس درمیان میں جب ہمارا ملک آزاد ہو گیا، اس کے بعد آپ آئیے، ملک کی آزادی کے بعد بھی جب ہم تعلیمی اداروں کو دیکھتے ہیں، سرکار نے بھی ان علاقوں میں اسکول قائم کیے، ان علاقوں کو ہائی اسکول دیے جہاں عام طور سے مسلم آبادی نہیں تھی۔ مسلم آبادی کو جانے انجانے علم کی روشنی سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن قربان جاؤں ان علماء کے، قربان جاؤں ان مدارس کے، کہ سرکار کی ان ناانصافیوں کے باوجود بھی انسانیت کا شعور، اسلام کا شعور، اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی ترکیبیں ان مدرسوں سے مسلمانوں کو فراہم کیا۔ ان مدرسوں نے مسلم معاشرے میں بہتر زندگی کو باقی رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان مدرسوں نے نہ صرف الفاظ پڑھائے، نہ صرف حروف پڑھائے، نہ صرف ورق پلٹے، بلکہ ان مدرسوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو خاص خیال کیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملا کرتی ہے۔ اسلام کی تعلیم کا یہ خاص امتیاز ہے، مذہب اسلام کی تعلیم کا یہ خاص امتیاز ہے، بلکہ کہیے کہ قرآن کریم کی ہر آیت کا یہ خاص امتیاز ہے، اللہ کے پاک رسول علیہ السلام کی ہر حدیث اور ہر تعلیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا، اس کا سمجھنے والا، اس کا سمجھانے والا ایک خاص رنگ میں رنگ جاتا ہے، جس کو ہم تربیت کہتے ہیں۔ مدرسے کے علماء نے نہ صرف انسانوں کو، اس ملک کو اور مسلم معاشرے کو علماء دیے، فضلاء دیے، ڈاکٹرز دیے، انجینئرز دیے، IAS IPS افسران حوالے کیے، بلکہ ایک اچھے انسان ان مدرسوں نے دیے ہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچے کو کہ چغلی کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو۔ دن رات مدرسے میں یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ایسی تعلیم ہے جس تعلیم کے دینے والوں کی عزت انسانیت اور دنیا میں پھیلے ہوئے تمام حکمرانوں کو کرنی چاہیے، اس ملک کے حکمراں کو کرنی چاہیے۔ افسران کو عصبیت کے عینک اتار کر ان مدرسوں میں پہنچنا چاہیے اور اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ پڑھاتے تو ہم بھی ہیں، پڑھاتے آپ بھی ہیں، لیکن آپ کے پڑھائے ہوئے کو جب ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو دوسرے رنگ میں دیکھتے ہیں، اور ہم جن کو پڑھا کر کے بھیجتے ہیں وہ کسی اور رنگ میں نظر آتے ہیں۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ مدرسے کی تعلیم کو سراہا جاتا، مدرسے کے علماء اور اس کے خدام کی عزت افزائی کی جاتی، طرح طرح کے تانے اور طرح طرح کے الزامات سے مدرسوں کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے، حوصلے کے ساتھ کام لیجئے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں
दुनिया को देख करके कहता हूं कि आपसे बेहतर मुअल्लिम आज भी किसी को हासिल नहीं है जो मदरसे को हासिल है। आपसे बेहतर तलबा किसी को हासिल नहीं है और आपसे बेहतर किताब और बेहतर तालीम किसी के पास नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। हाँ, गिरावट जरूर आई है, कमियां आई हैं, लेकिन उन कमियों को दूर कर लेना मेरे बस की बात है। थोड़ी तवज्जो की जरूरत है मेरे भाई। हमारे यहाँ के बच्चे तरबियत याफ्ता होते थे, अदब व एहतराम के पैकर हुआ करते थे, बड़ों की इज्जत करने वाले होते थे, चाहे रिश्तेदार बड़े हो या कोई और बड़ा हो। हमारे मजहब ने तो कहा कि किसी भी कौम का, किसी भी समाज का, किसी भी मजहब का अगर बड़ा है तो बड़े की इज्जत करो। ये मदरसे के तलबा किया करते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि तेजी से इसमें कमी आ रही है। लेकिन कबल इसके कि ये चीज हमारे हाथ से निकल जाए, हमें चंद चीजों का खास ख्याल करना पड़ेगा। बच्चों की तरबियत में जो कमी आई है, मैंने बहुत गौर किया कि उसकी एक बड़ी वजह खुद माँ बाप हैं। वो माँ बाप उस्ताद की अहमियत अपने बच्चे को बता नहीं पाते हैं। हम लोगों ने जिस जमाने में तालीम पाई, आप हजरात जो 40 साल से ऊपर के हैं, जिन हालात में आपने तालीम पाई, उस जमाने में इसाज़ा की कदर सिखाई जाती थी, इसाज़ा की अहमियत बताई जाती थी। ठीक है, मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, वो दौर खत्म हो गया, उसका तहम्मुल भी अब नहीं है। लेकिन माँ बाप बच्चों की किसी शिकायत पर ध्यान नहीं देते थे। वो ये देखते थे कि मेरे बच्चों को उस्ताद मेरे बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए उससे डांट डपट कर रहे हैं। लेकिन आज हमने बच्चों के मिजाज भी बदले और अपने भी मिजाज बदल लिए। उस्ताद को एक नौकर की हैसियत से समझा, एक मुलाजिम का मकाम दे दिया, जबकि उस्ताद की हैसियत एक मुरब्बी की थी, उस्ताद की हैसियत एक दाई की थी, इंसान बनाने वाले की थी। अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, हम मुअल्लिम और टीचर बनाकर इस दुनिया में भेजे गए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हम में तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए। सबसे बेहतर को सबसे बेहतर नजर से देखो मेरे भाई, सबसे अच्छे को सबसे अच्छी नजर से देखो। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा मुख्तसर वक्त में कि इसाज़ा की कदर करना सीखिए, तालीम गाहों की कदर करना सीखिए। अफसोस उस वक्त होता है, एक ज़माने में आज भी वो अल्फाज बाकी हैं, हम मादर इल्मी कहा करते हैं उस मकाम को जहाँ से पढ़ करके हम निकले हैं। हम मादर इल्मी कहते हैं, लेकिन माँ की तरह उसका एहतराम, हम दर्सगाहों का एहतराम, उसकी कदर व मंजिलत जिस तरीके से पहले किया करते थे मेरे भाई, वो मंजिलत हमारे यहाँ से निकल गई। दर्सगाहों की अजमत को पहचानिए, मदरसे की अजमत को पहचानिए कि इस गैर चाहता हूं कि आप सबसे बेहतर मुअल्लिम आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को देखिए कि हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस शफकत के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस हमदर्दी के साथ, किस दर्द के साथ और किस कर्ब के साथ तालीम दिया करते थे। हम लोग पढ़ाते हुए, तालीम देते हुए बच्चों की मोहब्बत को जितने अपने दिल में रखेंगे, उसकी आज़मत का जितना एहसास होगा,
کہ یہ طالب علم پڑھ لینے کے بعد، یہ بچہ پڑھ لینے کے بعد، یہ بچہ ہماری تھوڑی سی محنت کے بعد کہاں آگے جائے گا، اگر یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہو اور حضور سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہو۔ آپ کے علم میں ہے کہ 10 سال کا ایک بچہ حضور سرور کائنات پر ایمان لاتا ہے، جن کا نام انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹے بچے ہیں، حضور کی تعلیم و تربیت میں ہیں، حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بازار سے کچھ لے آؤ، کسی کام سے آپ بھیج رہے ہیں، وہ بچہ جاتا ہے، کھیل میں لگ جاتا ہے، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ واپس نہیں آتا۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام خود اس طالب علم کی تلاش میں نکل جاتے ہیں کہ اس طالب علم انس کو میں نے بھیجا تھا، یہ رہ کہاں گیا۔ جب حضور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انس تو کھیل میں لگا ہوا ہے، اور میں نے جو کام دیا تھا وہ کام اس نے بھلا دیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام گھنٹے، 1 گھنٹے نہیں، کئی گھنٹوں کی اس غیر حاضری کے باوجود بھی جب انس کو کھیلتا ہوا دیکھتے تھے تو حضور مسکراتے تھے کہ تم نے بڑی دیر کر دی، کیوں یہاں رہ گئے؟ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام سے زیادہ مہربان میں نے دنیا میں کسی کو نہ پایا۔ استاد کو مہربان ہونا پڑے گا، شفیق ہونا پڑے گا۔ جیسے اپنے بچوں کی محبت آپ کے دل میں ہے، آپ اپنے بچے کو سینچنا اور سنوارنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ قوم کے بچے ہماری پونجی ہیں، سماج یہی ہے، معاشرہ یہی ہے، ملک یہی ہے، گاؤں اور بستی یہی ہے۔ ہم لوگوں کو قوم کے ایک ایک بچے کو درد مندی کے ساتھ وقت دینا ہوگا۔ ہم ذہین بچوں کو تو چن لیتے ہیں، لیکن جو بچے کمزور ہوتے ہیں، کمزور بچوں پر، ویک بچوں پر، جس کو ہم کند بچے کہتے ہیں، ان پر محنت کرنا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، ان کمزور بچوں کو نکالو۔ ٹھیک ہے جو تیز بچے ہیں ان پہ محنت تو آپ کی ہو رہی ہے، کمزور پر آپ کی محنت کتنی ہو رہی ہے؟ اچھا، آپ کے سمجھا لینے کے بعد بھی، آپ کے پڑھا لینے کے بعد بھی، آپ کی محنت کے بعد بھی وہ بچہ آپ کے سبق کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اسوہ موجود ہے، ہمارے نمونہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دن میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، اور نمازوں میں اور رات کی تنہائی میں خالق کائنات سے قرآن فہمی اور ہدایت فہمی کی دنیا کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ جو طالب علم ہمارا کمزور ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کے لیے ہم دعا کریں۔ استاد کو استاد دکھنا چاہیے، استاد کو موبائل کا استعمال درس گاہوں میں نہیں کرنا چاہیے، یہ امانت و دیانت کے خلاف ہے۔ بچے آج موبائل کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، تباہی آ رہی ہے موبائل کی لعنت سے ہمارے اسٹوڈنٹ اور بچوں کے اندر، طالب علموں کے اندر بھی۔ اگر درس گاہ کے اندر، تعلیم گاہ کے اندر، مدرسہ اور اسکولوں کے اندر اگر اساتذہ تعلیم کے وقت میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو مجرم کا لفظ استعمال کر دینا چاہیے، لیکن اچھا نہیں لگتا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہم بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اچھے استاد کا انتخاب انتظامیہ کے لوگوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اچھے اساتذہ کا انتخاب کیجئے۔ ہمارے تعلیمی اور تربیتی زوال کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کے سلیکشن میں، اساتذہ کے انتخاب میں ہم ان کی صلاحیتوں کا اور ان کی صالحیت کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ سنا لینے دیجئے۔ میں 2012 کی بات ہے، میں مدینہ منورہ میں تھا، 4-5 سالوں مدینہ منورہ میں زندگی گزری، تعلیم و تعلم، درس و تدریس میں میرا وقت گزرا۔ ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا مغرب کے بعد، ایسی زبان میں وہ اردو بول رہے تھے، لیکن اردو بولنے سے مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ عرب کوئی بول رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ شیخ تم شبلی ہو؟ تمہارا نام شبلی ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام شبلی ہے۔ تم کہاں ہو ابھی؟ میں نے کہا مسجد بلال کے پاس ہوں۔ انہوں نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے اجنبی میں ہوں اور ایک اجنبی فون آ رہا ہے، دل میں باتیں بھی آ رہی تھی، یہ کون ہے جس کا کال ہے؟ بہرحال میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ ہوں، میں مسجد بلال کے پاس فلاں وقت پہنچ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی وہاں آ رہا ہوں، میری گاڑی اس کلر کی ہے اور میرا کپڑا اس کلر کا ہے۔
میں نے بھی بتایا کہ میں پیدل آ رہا ہوں فلاں گلی سے اور میں اس ڈریس میں ہوں۔ وہ آدمی دور سے دیکھ رہے تھے اور دور ہی سے آواز دینے لگے، شیخ شیخ یہاں آئیے یہاں آئیے۔ میں ان کے گاڑی کے قریب گیا، انہوں نے بلا اور زیادہ پوچھے اپنے گاڑی کے دروازے کھولے، مجھے گاڑی میں بیٹھا لیا۔ پھر اور میں سوچنے لگا بھائی یہ کون اجنبی آدمی ہے، مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ گھومتے ہوئے تھوڑی 10-15 منٹ کی گاڑی چلانے کے بعد وہ اپنی ایک بڑی دکان میں لے کر مجھے آئے، جہاں جا نماز اور ٹوپیاں اور تسبیحات کی ان کی بڑی دکان تھی ہول سیلر کی، وہاں لے کر کے آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ شبلی میں آپ کو اس لیے یہاں لے کر کے آیا ہوں کہ آپ میرے بچے کو انگریزی پڑھا دو۔ ہم نے کہا کہ ہم انگریزی کے ٹیچر استاد نہیں ہیں، ہم عربی کے استاد ہیں، ہم آپ کو انگریزی کو استاد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہاں دو گے؟ ہم نے ایک مدرسے کا نام بتایا، مدارس دارالہجرہ شاوی کا نام بتایا کہ وہاں انگلش ٹیچر ہیں، میں آپ کی بات ان سے کرا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو بات کہی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ استاد کا سلیکشن کیسا ہونا چاہیے۔ جب میں نے ان انگریزی کے اساتذہ کا نام بتایا، انہوں نے مجھ سے فوراً کہا کہ نہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان سے اپنے بچے کو نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ انگریزی جانتا ہے، یہی ان کا جو جملہ تھا، وہ انگریزی جانتا ہے، مگر میں اس سے اپنے بچے کو نہیں پڑھاؤں گا۔ 2 وجہ انہوں نے بتائی۔ کہا کہ وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ استاد، اور نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، ہم بے نمازی سے اور بلا داڑھی والے سے اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے، آپ پڑھا دو میرے بچے کو۔ ہم نے کہا میں انگلش نہیں جانتا ہوں۔ کہا کہ ABCD بھی نہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا اتنا تو جانتا ہوں، پھر میں تمہیں سے پڑھاؤں گا۔ 3 سال تک میں نے ان کے بچوں کو پڑھایا۔ مجھے اس واقعے نے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے کیسا استاد تلاش کر رہا ہے۔ ہم کتابیں کوئی اور کھولے ہوتے ہیں، حدیث کی کتاب ہوتی ہے یا سائنسی کتابیں ہوتی ہے، انگریزی کی کتابیں ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ہم کتاب کے اوراق اور چیپٹرز پڑھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے دل کی کیفیت کو استاد منتقل کرتا ہے اسٹوڈنٹ اور شاگردوں تک۔ استاد کو دیندار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، خدا ترس ہونا چاہیے، اور استادوں کے دلوں میں انسانیت کا درد ہونا چاہیے، اور انسانوں کے ان بچوں کی اہمیت کا ہمہ دم خیال ہونا چاہیے۔ تو مدرسے کی تعلیم، اس کی تربیت کے نظام کو بہتر بنانا، ملک کو بہتر بنانا ہے، سماج کو بہتر بنانا ہے، مسلم معاشرے کو بہتر بنانا ہے، اور انسانیت کو بلند کرنا ہے، اور اسلام کی نیک نامی کو بڑھانا ہے۔ ہم سب عہد کریں کہ مدرسے کے تعلیمی نظام بہتر بنے گا، طالب علم بھی حق ادا کریں، گارجین بھی حق ادا کریں، منتظمین بھی حق ادا کریں، اساتذہ بھی حق ادا کریں۔ پھر وہ دور لوٹے گا، مدرسے کے وقت لوٹیں گے جن مدرسوں کی چٹائیوں سے تعلیم پا کر کے لوگوں نے دنیا کی حکومت کی ہے۔ دنیا کو کون سا علم نہیں سکھایا، اس کا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل آپ کو بتا سکوں۔ مدرسے کی تعلیم کو مضبوط کیجئے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی۔ مدرسے کی تعلیم کو، مکتب کی تعلیم کو مضبوط کیجئے۔ یہ مدرسے ہمارے قیمتی سرمایہ ہے، ان کے در و دیوار سے محبت کیجئے، ان کے اثاثے سے محبت کیجئے، ان کی چیزوں سے محبت کیجئے، ان کے اساتذہ سے محبت کیجئے، ان کے طلبہ سے محبت کیجئے۔ ان سب کو جب قدر کی نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو لوگ مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کریں گے، اور جب بچے داخل ہو جائیں تو ہمارا جو فرض بنتا ہے اس فرض کی ادائیگی کے لیے جٹ جائیں، تو انشاءاللہ مدرسے کا تعلیمی نظام، مدرسے کا تربیتی نظام جو مسلم رہا ہے، مقبول رہا ہے، اور دنیا کی بڑی حقیقت رہی ہے، وہ پھر بہتر ہو سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدارس کے نظام کو مستحکم کرنے میں اپنے اپنے حصے کے چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ منتظمین کو اللہ بہتر بدلہ دے۔ اس بہتر جلسے پر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یہ لگا کہ یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں تھا، تمام مقررین کے لیے آپ نے عنوانات طے کر دیے تھے۔ بہتر جلسہ،
بہتر کانفرنس رہا، اس کے بہتر اثرات انشاءاللہ خود اس مدرسے کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مساعی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔